یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ معلومات ہی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا کا ایپیسوڈ 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمندری نمک۔ سمندروں میں پائی جانے والے تمام نمک کو اگر زمین کی سطح پر بچھا دیا جائے تو نمک 150 میٹر یعنی 500 فٹ کی اونچائی تک پہنچتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں یہ سمندر میں نمک پایا جاتا ہے، لیکن یہ تمام نمک سمندر میں کیسے پہنچتا ہے؟ جبکہ سمندر میں گرنے والا پانی یعنی بارش سے گرنے والا پانی، ندیوں سے جانے والا پانی یہ میٹھا ہوتا ہے، کھارا نہیں ہوتا، تو یہ سمندر میں نمک آتا کہاں سے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کیا تحقیقات کی ہیں۔ بارش کا پانی مٹی سے گزرتا ہے تو اس مٹی میں پائے جانے والے بیکٹیریاز، منرلز اس پانی میں مل جاتے ہیں جس سے نمک بنتا ہے۔ اس طرح ان معدنیات میں نمک اور ایسی کیمیائی عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جن سے مل کر نمک بنتا ہے۔ پھر یہ پانی ندیوں، دریاؤں کے ذریعے سمندر میں پہنچ جاتا ہے اور سمندر میں مل جاتا ہے۔ دریاؤں کے پانی میں نمک کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ کھارا نہیں محسوس ہوتا۔ سمندر کی تہہ کی مٹی میں بھی نمک پایا جاتا ہے، اور جب اس مٹی میں گہرے گہرے شگاف پڑتے ہیں تو پانی ان شگافوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین کی تہہ کا درجہ حرارت یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے پانی بھاپ بن کر مٹی میں سے نمک گھولتا ہے۔ پھر گرم چشموں کے ذریعے یہ بھاپ نمک بن کر دوبارہ سمندر کے پانی میں مکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی یہ کھارا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سمندری پانی میں تقریباً کیمیائی عناصر پایا جاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے وہ ہے سوڈیم کلورائڈ یعنی خوردنی نمک۔ سمندر میں پائی جانے والی نمکیات میں سے 85% سوڈیم کلورائڈ، اور اسی وجہ سے سمندری پانی کا ذائقہ یہ کھارا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمک کی مقدار کیوں نہیں بڑھتی؟ ظاہر ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور ندیوں کا پانی سمندر میں جا رہا ہے، لیکن سمندر میں جو نمک ہے اس کی مقدار اتنی ہی رہتی ہے۔ سمندر کا جو پانی جب بھاپ بن کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نمک موجود نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمک سمندر ہی میں رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحے اور بھی ایلیمنٹس سمندر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود سمندری پانی میں نمک کی مقدار کبھی بڑھتی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ 13.5% ہی رہتی ہے۔ نتیجتاً جتنا بھی نمک سمندر میں پہنچتا ہے اتنا ہی وہاں سے واپس نکلتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا نمک کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یعنی اور جو نمک ہوتا ہے یہ سارا نمک کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ اور ایلیمنٹس آتے ہیں وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟
اس کی بڑی مقدار جانوروں کے بدنوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مونگے وغیرہ اپنے جسم کا جو کھول ہوتا ہے اس پر استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری کائی اور جراثیم جیسی ننھی سی مخلوقات بھی طرح طرح کی ایلیمنٹس جذب کر لیتی ہیں۔ جب یہ مخلوقات کھائی جاتی یا مر جاتی ہیں تو ان کے بدنوں میں جو نمکیات اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ سمندر کی تہہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں۔ نمک یہ ہم نے سنا کہاں سے آتا ہے، لیکن نمک ہم کھاتے بھی ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، کھانے کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نمک ہماری خوراک میں سوڈیم کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ ہمارے جسم کو بہت سے کاموں کے لیے سوڈیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم میں سوڈیم کلورائڈز متوازن رہتے ہیں اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ تمام کام سوڈیم کی وجہ سے ممکن ہو پاتے ہیں۔ سوڈیم ہمارے جسم کا ایک لازمی حصہ ہے، تو پھر نمک کا کیا کام ہے؟ نمک دراصل کیا چیز ہے؟ ٹیبل سالٹ یا عام نمک ہمارے جسم کی ضرورت کے 90% سوڈیم کو پورا کرتا ہے، اس کی مقدار کو ہمیں دیتا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے سوڈیم کلورائڈ بھی کہا جاتا ہے۔ عالمی ادارے کے صحت یعنی صحت مندانوں نے اس کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے کہ روزانہ 5 گرام سے کم نمک کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ایک چائے کے چمچ کے برابر ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ شمار کیا جاتا ہے کہ لوگ روزانہ 11 گرام تک نمک کھاتے ہیں، جو کہ WHO کے مشورے سے کہیں زیادہ ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے کے نقصانات: کسی بھی عمر میں زیادہ نمک کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں بہت زیادہ نمک ہونے کے دیگر خطرات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ امراض قلب یہ بڑھ جاتا ہے اور دماغ میں خون کی روانی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اور پیارے بچوں، نمک کا کئی بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے، اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے نمک کی زیادہ مقدار میں استعمال کرنا یہ منفی اثرات ہے، کہیں ہمارے کو اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو ہمیں نمک کو درست طریقے سے اور جو مقدار بیان کی گئی ہے اسی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، نہ زیادہ کم نہ زیادہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات۔